والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم، شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے ساتھ ہی عشاق کے چہروں پر شادمانیاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں. بوڑھے، بچے، جوان گلیوں کو سجائے، کمکمیں لگائے، لوگوں کو یہ ترانہ محبت سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عید مناؤ حضور آ گئے. اور اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ جب بھی محب کے سامنے محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو محب کو اپنے محبوب کا تذکرہ سن کر کے ایک قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطال المسرات شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سرکار کی ہو اور سننے والے کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے. آج یہ سجی ہوئی گلیاں دیکھ کر میں بھی جب آ رہا تھا تو میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تو فیصل آباد میں ہمارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ گلیاں بازار سجائیں، لیکن ڈچکوٹ والوں نے تو پہلے سجا لی. تو ابھی ربیع النور شریف کے وہ لمحات قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور گلیاں بھی سج رہی ہیں، بازار بھی سج رہے ہیں.
تو ایسے لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کوئی آیا تھا اور معاشرے میں حسن بکھیرا تھا اور بکھیر کے وہ چلا گیا، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو یہ کل کی بات لگتی ہے، اتنے حسین چہرے ہیں بچوں کے اور ان کی زبانوں پر حضور کی نعتیں جاری ہیں، اور یہ سب کچھ اسی نام کی بدولت ہے۔ یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ کمکمیں، یہ صبح کی نماز کے وقت اتنی رونق، یہ نام محمد کی وجہ سے ہے، یہ حضور کی آمد کی برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ۔ تو یہ نام محمد کی برکتیں ہیں کہ اتنے لوگ مسجد میں صبح کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ان کا ذکر خیر سننے کے لیے۔ اور دیکھیں پھر حضور کا ذکر ہو تو جب انسان سنتا ہے تو لطف تو انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے ذاتی طور پر بڑا لطف ملتا ہے، بڑا سادہ سا مفہوم ہے، اور میرے حضور بھی فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو، بات کیا کرو۔ اچھی گفتگو ہمیشہ وہ ہوتی ہے لوگ جس کو آسانی سے سمجھ آئیں، نہ کہ لوگ بعد میں یہ سوچتے رہیں کہ یار فلاں لفظ کا معنی کیا تھا، فلاں جو تراکیب علامہ صاحب نے استعمال کی ہیں اس کے اندر مفاہیم کون سے تھے۔ تو وہ پنجابی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت مفہوم بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھنڈا کھاں۔ تو حضور کا ذکر ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ حضور کے ذکر کی کہانیاں تو اتنی دل آویز ہیں۔ وہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا اگر میں لہجہ اپناؤں اور بات کروں تو آپ کو بڑی سادہ سی بات سمجھ آ جائے گی۔ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار پھر وہاں سے باہر گزرے۔ اور اگر بات یہی ہو لیکن لہجہ مزید آسان کر دوں تو مجھے نشور واحدی کا لہجہ ادار لینا پڑے گا، اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ بات کرنا پڑے گی۔ نشور واحدی نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور اگر یار میں اس بات کو مزید آسان کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے آج کے شاعر انور مسعود کا لہجہ ادار لینا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ ویسے تو یہ مزاحیہ شاعر ہیں لیکن بڑی ہی خوبصورت بات کی انور مسعود نے۔ انور مسعود کہتے ہیں ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں بھی کیا جاتا ہے، جس انداز میں بھی کیا جاتا ہے، تو سننے والے کو ایک قلبی سکون، قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس میں ایک حضور کی صورت ہے اور ایک حضور کی سیرت ہے۔ ہم سیرت پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ سیرت پر بات کریں تو صورت کے حوالہ سے بھی چند باتیں اگر آپ سماعت کر لیں گے تو آپ کے دل میں حضور کی محبت اچھے انداز میں نصیب ہو جائے گی۔ حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت بنایا۔
یہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں اور کسی بھی شخص، انسان کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، انسان کی جو فطرت ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اچھی چیز دیکھوں، میں اچھی چیز پہنوں، میں اچھی چیز کھاؤں. یہ انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اور ہمیں ہمیشہ وہی شخص اچھا لگتا ہے جو نفیس طبیعت والا ہوتا ہے، جو نفیس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، جس کا پہننا اوڑھنا بچھوڑنا جس کا اچھا ہو، ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے دیگر لوگوں کی بنسبت. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کیسی تھی، اس حوالہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری صحابی جو سب سے آخر میں جنہوں نے انتقال کیا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک یہ زندہ رہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب موسم تھا حج کا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقاں تھا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا، لوگوں میرے علاوہ اس زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو. ناز ہے نا اس بات پر کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. وہ کیا کہا تھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. اور اقبال نے بھی کہا تھا، نسیم تشنہ ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندہ کا. یار جس نے داغ دہلوی کی مجلس اٹینڈ کی ہوں، جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں، وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ پھر فخر کیوں نہ کرے. اب حج کا موسم تھا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقاں تھا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو. اچھا یہ بات کہنا تھی، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور لوگ جمع ہوئے. اب مسائل ان کو حج کے پوچھنے چاہیے تھے کہ بتاؤ ابو طفیل کہ حضور کا پھر حج کا انداز کیسا تھا، رمی جمرات حضور نے کیسے کیا، میدان عرفات میں قیام کیسا تھا، مزدلفہ میں رات کیسے گزاری، طواف وداع کا انداز کیا تھا، ساری باتیں پوچھنی چاہیے تھی. لیکن کسی ایک نے بھی حج کے بارے میں نہیں پوچھا. سارے جب اکٹھے ہوئے ابو طفیل کے پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے ابو طفیل یار اگر مل ہی گئے ہو، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے. تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ نا حضور کیسے تھے. اب 3 لفظوں کے اندر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا کہ حضور کیسے تھے. فرماتے ہیں ابیض ملیحا مکسدا. ایک تو فرمایا ابیض، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا، حضور کا رنگ بڑا ہی گورا تھا، حضور کی رنگت بڑی ہی سفید تھی. یہ جو دادا ہوتا ہے وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور ہم نے بعض اوقات اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے عرفی نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے عرفی ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں. نام ان کا کوئی اور ہوتا ہے لیکن کبھی ان کو موٹو کہہ لیتے ہیں، ببلو کہہ لیتے ہیں، یا مختلف قسم کے لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق یا ان کی عادت کے مطابق نام رکھے ہوتے ہیں. تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دادا جان تھے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور سے بہت ہی پیار فرماتے ہیں. اب انہوں نے بھی حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا. جب حضور کو بلاتے نہ ہی محمد کہتے نہ ہی احمد کہتے، بلکہ جب بھی حضور کو بلانا ہوتا کہتے یا ابیض، او گورے رنگ والے میری بات سن. تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے عرفی ایک نام رکھا ہوا تھا حضور کا ابیض، گوری رنگت والا، اور حضور کا رنگ بھی بڑا گورا تھا. اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو بیان کیا. ابیض، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کیسے تھے. پہلی بات سنو میری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بڑا چٹا تھا، رنگ بڑا گورا تھا. اللہ اکبر.
اور دوسری بات بیان کی ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، حضور کے حسن میں ملاحت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کا اپنا فرمان ہے انا املح و اخی یوسف اسبا، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے، لیکن حضور وہاں تو زنان مصر نے حسن یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن آپ کو دیکھ کر تو کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں مصر کی عورتیں زلیخا کو تانے دیتی تھی کہ ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے۔ وہ جانتی تھی، وہ کہتی تھی آگے سے کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں نے کسی غلام کے اوپر دل نہیں ہارا، تم نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یہ ہے کہ اب دیکھا نہیں ہے لوگوں نے تو لوگ بات کرتے ہیں۔ وہ پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اور میرے شیخ طریقت میرے استاد المکرم اپنے پنجابی لہجے میں یہ خوبصورت اشعار پڑھا کرتے ہیں، آپ کو بھی لطف ملے گا۔ وہ پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے اے ہو شوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گال مکا دیتی تُسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا۔ حضرت خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے حضور کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی فرش تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفہ والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو حضور وہاں تو زنان مصر کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالی، اور آپ کو دیکھ کر تو ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ کہا اے عبد الرحیم جمالی مستور ان اعین الناس غیرتا من اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ کوئی میرے یار کو دیکھے ہی نہ۔ وہ کیا کہا تھا قتیل شفائی نے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ جمالی مستور ان اعین الناس غیرتا من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ کوئی میرے یار کو دیکھے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسری کیا بات کی کہ حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا مقصدہ، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک میں توازن تھا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا تھا نہ حضور کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ لیکن یار میں آپ کو حضور کے قد کی کہانی سناتا ہوں، میرے حضور 10,000 کے صحابہ کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے نا تو حضور کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اور مجھے یہاں پر یاد آگئے حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کہا پیدا پہلے میں ہو گیا بڑے حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہو گیا بڑے حضور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر توازن تھا، حضور کا پیٹ مبارک باہر نکلا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ کے کندھے، آپ کے پاؤں مبارک، حضور کے جسم کا ہر جو عضو تھا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہ موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، بلکہ ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میری عزت ہو، وہ لوگوں کو حضور کے حسن کے تذکرے سنایا کرے، وہ لوگوں کو حضور کی باتیں سنائیں، لوگوں کے دل میں اللہ اس کی عزت بٹھا دے گا۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا 3 لفظوں کے اندر حلیہ بیان کیا، اب یدا ملیحن مقصدہ۔ اب دیکھیں اتنی خوبصورت حضور علیہ السلام کی صورت ہے، اس کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت کیسی تھی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مزاج کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا؟ ویسے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اگر ہم ایز اے باپ دیکھیں اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، حضور کو ایز اے شوہر دیکھیں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بھی بڑے معاملات ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کو ایز اے تاجر دیکھیں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یعنی حضور کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں، لیکن جس گوشے پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آج معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہم نے اتنی نفرتیں اپنے دلوں میں پال لی، آج ہم نے لوگوں کو پیسے کے نام پر یا شہرت کے نام پر ہمارے درمیان اتنے فرق آ گئے کہ ہم محبت کرنا ہی بھول گئے، ہم نے رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ہم نے وہ جو محبت کا ایک تقاضا تھا، ایک فطرت تھی لوگوں کے اندر ہوتی تھی، جو ہمیں بڑوں سے پیار ملتا تھا اور بڑے چھوٹوں کو دیتے تھے، چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے تھے، وہ سلسلہ ہی آج ختم ہو گیا۔ آج دیکھتے ہیں شہر جانا آنا رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ عزت والے معاملات ہی ختم ہو گئے، رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بیسیکلی میرا بچپن ایک گاؤں میں گزرا ہے، تو وہاں جب نماز پڑھنے کے لیے بزرگ گزرتے تھے تو ہم نے ڈرنا کہ کہیں اگر ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ہمارے والد کو شکایت لگا دی کہ آپ کے بچے تو گلی بازار میں کھیل رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، تو ہمیں ڈانٹیں گے، ہمیں گھر سے مار پڑے گی، تو اتنا ڈر ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو وہ ماحول ہی نہیں رہا، آج کل تو باپ سے کوئی نہیں ڈرتا یار، آج کل تو بڑے بھائی سے کوئی نہیں ڈرتا، آج تو لوگوں نے بچوں نے اپنی وہ اتنی لمبی زبانیں نکالی ہوئی ہیں، طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ معاشرے میں محبتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کیا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالہ سے انتہائی اہم ترین ہے کہ حضور نے کیسے لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹی ہیں۔ جب ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دو جہاں کے آقا نے کتنی محبتیں دی ہیں۔ اگر دو جہاں کے آقا لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں تو پھر امتی کو بھی چاہیے کہ آج حضور کے میلاد کے نام پر وہ لوگوں میں محبتیں بانٹنے کا ہی مزاج پیدا کرے گا۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے درمیان محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ حضور کتنی محبتیں بانٹنے کا مزاج معاشرے کو دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں طے کیا کہ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، اپنی بھوک ختم کرتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات طے ہونے لگے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارے جانتے ہیں میں جانور بڑے اچھے انداز میں ذبح کرتا ہوں، تو حضور جانور میں ذبح کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جانور تم ذبح کر لینا۔ ایک نے کہا حضور میں گوشت بڑا اچھا بناتا ہوں، گوشت میں بناؤں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تم بنا لینا۔ کسی نے کہا حضور میں پکاتا بڑا خوبصورت ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے میاں تم پکا لینا۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا سا کام لے لیا۔ جب سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے تھوڑا تھوڑا کام لے لیا تو میرے حضور نے لبہائے اقدس کو جنبش دی اور میرے حضور فرمانے لگے اچھا یار پھر جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر میں لے کر آؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ کیوں جنگل جائیں گے، آپ کیوں لکڑیاں اٹھا کر لے کر آئیں گے، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ملجا و ماوا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کیوں جنگل جائیں گے لکڑیاں اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ تو حضور فرمانے لگے یار یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ میرے یار تو کام کریں اور میں خود فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ دو جہاں کے آقا، دو جہاں کے مولا اپنے ہی غلاموں کے ساتھ محبت بھرا تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو صاحب پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں محبتیں بانٹی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، وہاں صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ساتھ ہی پیلو کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھا درخت یہ کیسا ہوتا ہے، آپ احباب جو بزرگ ہیں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ پیلو کے درخت لگے ہوئے تھے، صحابہ نے اس کا پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور نے کہا یار یہ جو کالے کالے ہوتے ہیں ان کو توڑ کر کھاؤ، یہ بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ کیسے جانتے ہیں یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا یار جب میں بچپن میں اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی میں بھی توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔
تو یہ انداز محبت ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ حضور کتنی صاحب محبتیں بانٹنے کا مزاج دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نجاشی کہ ملنے والے کچھ لوگ آئے اس کے دربار سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یار جس کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے وہ لے کر آئے۔ صحابہ وہ لے کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا سرو کیا، ان کو کھانا پیش کیا۔ تو وہ جب حضور نے یہ عمل کیا تو صحابہ کہنے لگے حضور ہم پیش کرتے ہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یار جب میرے صحابہ نجاشی کے پاس گئے تھے تو اس نے بڑی عزت کی تھی، بڑی تکریم کی تھی، اب اس کے لوگ میرے پاس آئے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی خود ان کی تکریم کروں، میں خود ان کے ساتھ محبت کروں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین جو عنصر ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ محبتیں بانٹنے کا ہم نے معاشرے میں مزاج ڈیولپ کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتنی محبتیں بانٹتے ہیں۔ آج ہمارا کلچر اتنا ہم نے ڈیولپ کر دیا، آج کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ آج ہماری مساجد، ہماری محافل، آج وہ سیاست سے لے کر مذہب تک، وہ دین سے لے کر خانقاہ تک، وہ نعت خان سے لے کر خطیب تک، وہ پیر سے لے کر ایک گدی نشین تک، ہمارے اندر جو معاملات ہیں، جو پیسے والا ہوتا ہے ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جو پیسہ جس کے پاس نہیں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں بیچارے کی، اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، جو ہمارے اندر معاملات ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، حضور کی سیرت کا مزاج کیسا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی عورت وہ مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس نے اشارہ کیا، حضور کو بلانا چاہا۔ حضرت عمر فرماتے میں خود اس کی بات سننے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر چلا گیا۔ میں نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حضور سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے بتا دو، میں حضور کو بتا دیتا ہوں۔ کہا نہیں میں نے حضور سے ہی کچھ باتیں کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کر سکتی ہو۔ کہا حضور ادھر نہیں کرنی، میں نے فلاں مقام پر جا کر کھلے گراؤنڈ میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ حضور اس کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں، حضور باتیں سن رہے ہیں۔ یار یہ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی جب حاضری نصیب ہوتی ہے تو انسان وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہو، انسان وہاں چھتریوں کے نیچے بیٹھا ہو، یا انسان جنت البقیع میں چلا جائے، جب انسان جس سے محبت کرتا ہے جب اس سے بات کرنا شروع کرے نا تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ بندے کا دل چاہتا ہے یار میں اپنے اولاد کا دکھڑے بھی سنا دوں حضور کو، میں اپنے کاروبار کے دکھڑے بھی سنا دوں حضور کو، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا میں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں، تو انسان عرض ہی کرتا رہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے 1400 سال بعد ہمیں حضور کا روزہ میسر آئے، ہم جنت البقیع میں بیٹھے ہوں یا ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوں یا مسجد نبی کے وہ روزے کے سامنے بیٹھ کر جب ہم حضور کو دکھڑے سنائیں تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یار جس کو دکھڑے سنانے کے لیے آمنہ کا لال میسر آ گیا ہو تو پھر اس کی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اس کا تو دل چاہے گا حضور میری باتیں سنتے رہے، میں حضور کو اپنی باتیں سناتی رہوں۔ اچھا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا کہ حضور کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ بامقصد ہے اور کڑکتی دھوپ ہے اور حضور کا بدن بھی نازک ہے اور اس کی بے تکی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن جب وہ تھک ہار کر جانے لگی تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا حضور اس کا توازن عقلی درست نہیں ہے، اور پورے مدینے میں اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، لوگ اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر گھنٹوں کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس کی باتیں تو پورے مدینے میں سنتا کوئی نہیں ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا میں محمد بھی نہ سنوں؟ ایک توئیوں تے ہے میری آسان دا سہارا، تینوں نہ کراں یاد تے دس کے نو کراں یاد۔ پھر حضور نے اس بڑی عورت سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، کہا آج کے بعد تیرا دل جب بھی محمد سے باتیں کرنے کو کرے، محمد کو جس گلی میں چاہنا محمد کو ادھر ہی کھڑے کر لے گا، محمد تیری باتیں سنے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا انداز محبت ہے لوگوں کے ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمارے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں ہے،
ہم تقریر کرنے کے لیے آج ہمارے خطبہ جاتے ہیں تو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں چائے پینے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، میں نے آگے بھی وہ ٹائم دیا ہوا ہے، میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے۔ صاحب اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں، آپ سے کوئی محبت کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، کوئی اس کا بھی لہجہ آپ سنیں اور اس کی باتیں بھی سنیں، اس کے غم کو بھی آپ کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، حضور لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے، حضور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا کرتے تھے۔ بلکہ یار صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت بیٹھا کرتے تھے اور احادیث حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو میں نے کیا سوچا کہ ابھی نماز ہوتی ہے مسجد نبوی میں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، میں نماز کے بعد باہر کھڑا ہو جاؤں گا، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھوں گا، وہ مسئلہ بھی بتا دے گا، جب مجھے وہ دیکھے گا کہ ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا ہے، ساتھ مجھے یہ بھی کہہ دے گا یار آج تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو بندہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد جب انسان عموماً ہماری روٹین یہ ہوتی ہے، جب نماز پڑھنے کے بعد نمازی نکلتے ہیں باہر گپ شپ لگاتے ہیں، تو بندہ کہہ دیتا ہے یار ادھر جو گپ شپ لگانی ہے آؤ گھر میں بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، انسان دوسرے کو مہمان نوازی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یار تم میری مہمان نوازی کرو، یا انسان خود جو ہے وہ میزبان بن جاتا ہے، تو انسان کی یہ فطرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں مسجد کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا، کسی سے مسئلہ پوچھوں گا تو وہ مجھے مسئلہ بھی بتا دے گا، میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ بتایا اور آگے چل دیے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل ہی نہ ہوا، میرا تو مسئلہ حل ہی نہ ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو دین دا 6واں رکن روٹی ہے، اگر اے ختم ہو جائے نا باقی 5 بھی ختم ہو جانے، تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے بھوک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھوک بندے کو کبھی کبھی اسلام سے بھی باہر نکال دیتی ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، حرام کے ذرائع اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو بھوک جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات وہ بہت دور تک لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیصل آباد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے وہ قادیانیت کو قبول کیا، یعنی ایمان ہی ان سے چھین لیا گیا، تو بھوک جو ہے وہ انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو غربت نہ دکھائے، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، محلے داروں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غریب ہے تو اس کی مدد کریں۔ آپ نے اوپر یہ فرض کر لیں کہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ بلکہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا تو میں آپ کو سنا دوں، آپ کو بہت وہ تقویت دے گا۔ اور میرے حضرت جب یہ حدیث بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ٹینشن فری حدیث ہے، یہ ٹینشن فری حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ حضور سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل قیامت والا دن ہوگا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تمہیں ضرورت تھی اچھے گھر کی، گاڑی کی، بینک بیلنس کی، تمہیں تو ضرورت تھی، صبح کے کھانے کی ضرورت تھی، دوپہر کے کھانے کی ضرورت تھی، شام کے کھانے کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر ہے تو اس پر مجھ سے راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگی ہوئی تھی، باہر کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، آگے چل دیے، کہا میرا مسئلہ تو حل ہی نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی بڑھ کر سوال کیا، آپ نے بھی جواب دیا اور آگے بڑھ دیے، کہا میرا مسئلہ تو حل ہی نہ ہوا۔ یار اتنے میں بینی بینی خوشبو آنے لگی، فضائیں معطر معطر ہونے لگی، کون ہے؟ یار قلب و نگاہ کا مرشد اولی آ رہا ہے، میرے حضور آ رہے ہیں، حضور آئے، ابو ہریرہ آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ بھوک لگی ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں، بھوک لگی ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے نا، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہاں حضور بھوک لگی ہے، بھوک نے ستا دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟
حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم ایسے کرو صفہ کے چبوترے پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بلا کر لے آؤ۔ اب ایک دودھ کا پیالہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے، خاص طور پر ربیع الاول میں کچھ لوگوں کا دماغ زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ لائٹنگ لگانا بدعت ہے، وہ لوگوں میں لنگر تقسیم کرنا بدعت ہے۔ یہ جو آپ 10,000 روپیہ، یہ جو آپ 20,000 روپیہ محفل پر لگا رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہو آپ کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں، کتنی اچھی بات ہو آپ کسی کو جہیز لے دیں، لوگوں کی گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، تم جہیز لیتے ہو 10,000 روپے محفل پر کیوں لگا رہے ہو؟ تو فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ یہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں، اس میں دل کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بلا کر لے آؤ۔ فرماتے میں بلا کر لے تو آیا، دل میں خیال آ رہا تھا دودھ کا ایک پیالہ ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ تو ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا لوگوں کو، لیکن حضور نے میرے ہاتھوں میں دیا، پلانا شروع کیا، ایک نے پیا، دو نے پیا، 3-4 نے جب پی لیا نا تو میرے دل نے کہا ابو ہریرہ آج اس نے ختم نہیں ہونا، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ 70 لوگوں نے وہ دودھ پیا، پھر حضور نے مجھے دیا، میں نے بھی پیا، میں نے پی لیا، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس، حضور نے کہا اور پیو، میں نے کہا حضور بس، حضور نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس۔ والا حضرت نے بھی کہا آن جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود لیا وہ دودھ کا پیالہ اور حضور نے نوش فرما لیا۔ میرے استاد المکرم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو فرمایا کرتے ہیں یار جب بیان کیا جاتا ہے لطف ملتا ہے، سنتے ہیں تو لطف ملتا ہے، لیکن حضور کی سیرت کا گوشہ کتنا خوبصورت ہے کہ 2 جہاں کا سردار، 2 جہاں کا والی، وہ اپنے 7 مریدین کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کے ساتھ محبت کریں، محبت بانٹنے کا مزاج حضور علیہ السلام نے معاشرے کو دیا ہے۔ یار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں بانٹنے کا معاشرے کو مزاج دیتے ہیں، حضور کتنی محبت فرماتے ہیں۔ صحابی کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کے والد گرامی جام شہادت نوش کر گئے۔ 9 بہنیں ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے بھائی ہیں، 9 بہنوں کا بوجھ ان کے کندھے کے اوپر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ النور کی جانب بڑھ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جناب حضرت جابر سے پوچھا جابر تیری شادی ہوئی ہے؟ کہا ہاں حضور میری شادی ہوئی ہے۔ تو کہا پھر تو تیری دلہن گھر میں تکی لگا کر تیرا استقبال کر رہی ہوگی۔ کہا حضور آپ کن تکیوں کی بات کرتے ہیں، میرے گھر میں تو ایک وقت کا راشن بھی نہیں ہے، آپ کن تکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ جب حضور نے حضرت جابر کی معیشت کی یہ بات سنی تو آقا کریم نے ادھر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ میرے جابر کو معیشت کا حسن نصیب فرما، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اچھا یہ بات کہی آگے چل دیئے، مدینہ النور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں ہی باتوں میں جناب جابر کو کہا یار جابر 1 درہم لے لو، یہ اونٹ تم مجھے بیچ دو۔ کہا حضور 1 درہم تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہا یار تم 2 درہم لے لو اور یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ کہا حضور 2 درہم بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہا 4 درہم لے لو مجھے بیچ دو۔ کہا حضور 4 درہم بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اچھا حضور ریٹ بڑھاتے گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جوڑتا چلا گیا۔ حضور نے فرمایا 40 درہم لے لو اور یہ اونٹ تم مجھے دے دو۔ کہا حضور 40 درہم کے اندر مجھے یہ سودا قبول ہے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بلال یہ 40 درہم تم جابر کو دے دو، کچھ زیادہ اور ہماری طرف سے دے دو اور یہ اونٹ اس سے لے لو۔ حضرت جابر نے وہ 40 درہم ہاتھوں پہ لیے، گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ دل میں خیال آتا ہے جابر 40 درہم اب تیرے پاس ہیں، یہ بہت بڑی رقم ہے، تو گھر میں اپنی بہنوں کے لیے 9 بہنیں جو تھیں اکیلے بھائی تھے، گھر میں اپنی بہن کے لیے فلاں چیز لے جاتا ہوں۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے یار 40 درہم ہے، منڈی میں جاتا ہوں کوئی کاروبار کرتا ہوں، کبھی کچھ خیال آتا ہے کبھی کچھ خیال آتا ہے۔ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لے آئے اور سواری کہا حضور نے واپس کیے۔
کہا کیا اب یہ ڈیل کینسل کر دی حضور نے؟ کیا مجھے سواری رکھنی پڑے گی، اونٹ رکھنا پڑے گا اور مجھے پیسے واپس کرنا پڑیں گے؟ کہا میاں میں تو نہیں جانتا، لیکن حضور نے یہ واپس کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اداس سے لہجے میں، یا رسول اللہ کیا مجھے اب پیسے واپس کرنے پڑیں گے اور یہ اونٹ رکھنا پڑے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور فرمانے لگے جابر تم نے کیا سمجھا ہم تم سے اونٹ خرید رہے تھے؟ جابر تم نے کیا سمجھا ہم تم سے یہ سواری خرید رہے تھے؟ جابر نہیں ہم تم سے اونٹ نہیں خرید رہے تھے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے درم ہوں اور میرے جابر کے بہنوں کی لبوں پر بھی مسکراہٹیں آ جائیں، کتنے درم ہوں اور میرے جابر کے گھر کا چولہا بھی روشن ہو جائے۔ ہم تو اونٹ نہیں خرید رہے تھے، ہم تو تیرے دکھوں کا مداوع کر رہے تھے۔ وہ غالباً الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبتیں بانٹنے کا معاشرے میں مزاج دیتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں صاحب دینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ شخص کا نام ہے عبداللہ مزنی، قبیلہ مزن سے ان کا تعلق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں نے بھی اجازت دی۔ قصہ مختصر، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اب میری خواہش ہے کہ میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں آپ کے پاس ہی رہوں اور مجھے موت آئے تو مجھے آپ کے قدموں میں موت آئے۔ یار شب و روز گزرتے گئے، لیل و نہار گزرتے گئے، مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا حضرات عبداللہ مزنی کا انتقال ہو گیا۔ پورے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ عبداللہ مزنی کا انتقال ہو گیا، وہ جو شخص حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ یار لوگ اس کے جنازے میں امڈ آئے۔ عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا اس کے قبیلے والے لوگ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے۔ تو اب عبداللہ مزنی کا پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا تو صحابہ نے پروگرام بنایا کہ ہم ہی اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، جب قبر میں لٹانے کی باری آئی نا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کو قبر میں لٹائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے کہ میں عبداللہ مزنی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے یار صدیق میں بھی قبر میں اترتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ اس کو قبر میں اتارتا ہوں۔ یہ دونوں اترے کہ ہم عبداللہ مزنی کو قبر میں اتاریں، اتنے میں قلب و سرور کا مرشد اولی آ گیا، میرے حضور آ گئے۔ حضور قریب آئے تو حضور نے کہا ابو بکر عمر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ پورے مدینے میں عبداللہ مزنی کا کوئی نہیں ہے اور ہم اس کو قبر میں اتارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا عبداللہ مزنی کا پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے؟ اور حضور نے یہ بات کہہ کر ارشاد فرما دیا کہ صحابہ سنو میں عبداللہ مزنی کا ہوں، عبداللہ مزنی میرا ہے۔ اور یہ بات کہی حضور نے فرمایا ابو بکر باہر آ جاؤ، عمر باہر آ جاؤ۔ یہ دونوں باہر آئے اور حضور خود قبر میں تشریف فرما ہوئے اور حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے عبداللہ مزنی کو سپرد خاک کیا، قبر میں اتارا۔ وہاں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دعا ایک ہی تھی کاش عبداللہ مزنی کی جگہ آج ہمارا انتقال ہو چکا ہوتا۔ تو حضور معاشرے میں اتنی محبتیں بانٹنے کا صاحب مزاج دیتے ہیں۔ تو آؤ صاحب، آؤ جوانوں، آؤ میرے بزرگوں، آؤ بچوں، ایک میلاد حضور کا ایسا بھی مناؤ، روٹھے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر حضور کا میلاد مناؤ۔ اگر بہن بھائی ناراض ہیں تو ان کو منا لو جا کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس انداز میں مناؤ۔ بھائی بھائی سے جدا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں بھائی اپنے بھائی کو راضی کر لے، اس انداز میں حضور کا میلاد منائے۔ بھائی کو جا کر کہو یار بھائی تو اتنے سال سے مجھ سے ناراض ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ 12 ربیع الاول قریب ہے، ہم دونوں کٹھے مل کر نہ حضور کا میلاد منائیں۔
اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے میں معافی چاہتا ہوں، اگر تو نے میرا کوئی حق غصب کیا پھر بھی میں معاف کرتا ہوں، آنا ہزار یار اکٹھے ہو کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تو بائی کے ساتھ جو تعلق توڑ بیٹھے ہیں وہ جوڑ کر صاحب حضور کا میلاد منائیں۔ میں اکثر یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، ہمارے یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا وراثت میں سے حصہ کھا جاتے ہیں، اور ویسے بھی بر صغیر کا یہ معاشرہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے گھروں میں جب جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر سوائے پانی کے چائے کے کھانا نہیں کھاتے۔ ارے میاں تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ رواج ہے کہ بہنوں کے گھروں سے کھانا نہیں کھاتے ہم، لیکن بڑی ہی وہ عجیب بات ہے کہ ہم بہن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے لیکن وراثت میں سے حصہ بہن کا ضرور کھا جاتے ہیں۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ بھی فرمایا کرتے تھے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا وچ مسیتی جاندے ہو، دو سونا ہے بلے نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ ہم ایک طرف سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، حج بھی کر رہے ہوں، عمرے بھی کر رہے ہوں، زکاتیں لوگوں کو دے رہے ہوں، لیکن ادھر سے اپنی ہی بہن کا حق غصب کر رہے ہوں، اپنے ہی بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں۔ بینک بیلنس وہ موجود ہے لیکن بھائی تڑپ رہا ہو، اس کو چند پیسوں کی ضرورت ہو، ہم دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایسا مزاج صاحب پیدا نہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اور مجھے ایک بات یاد آگی، ہمارے فیصلہ آباد میں ایک شخص میرے پاس آیا تو میں اس کو اچھے انداز سے جانتا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ باسط بھائی میرے بھائی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے بھائی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا، میرے بھائی کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا میاں کیا ہے تمہارے بھائی نے تیرے ساتھ؟ کہا کہ ہم دو بھائی ہیں، تو میرا بھی کاروبار ٹھیک تھا، میری بیٹی بہت ذرا بیمار ہو گئی تو میرے ساری جمع پونجی تو تھی، سارے پیسے جو تھے وہ میری بیٹی کے علاج پر لگے۔ تو عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں میں نے اس کا علاج کروایا، بعد میں وہ میں نے الائڈ ہاسپٹل میں داخل کروا دیے، پیسے میرے سے ختم ہو گئے۔ تو مجھے 20,000 روپے کی ضرورت تھی، میں اپنے بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یار مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، بیٹی کا علاج کروا رہا ہوں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہیں لوٹا دوں۔ کہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، اچھے گھر ہیں، اس کا اچھا بزنس ہے، لیکن میرے بھائی نے مجھے 20,000 روپیہ نہیں دیا، اور میں واپس پلٹ گیا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے الائڈ ہاسپٹل میں اپنی بچی کو یتیموں کی طرح تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، جان دیتے ہوئے دیکھا۔ آج میں سوچتا ہوں کاش میرا بھائی مجھے 20,000 روپیہ دے دیتا، آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ ہم صاحب زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم مردہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ والدین زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو صبح شام فروٹ لا کر نہیں دیتے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ختم چلم کے اوپر ہم 20-20 ہزار روپیہ جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہم 5-5 لاکھ روپیہ ختم چلم پر لگا دیتے ہیں برادری میں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے۔ بات تو بڑی سخت ہے، لیکن آپ سنیں گے تو آپ بھی اتفاق کریں گے۔ وہ ایک شعر میں بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھے چڑی ہیں آج اس کے سالے ثواب کو، کل وہ شخص جو مرا تھا گلی میں بھوک سے، اور ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا، یار آؤ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، یار آؤ حضور کا میلاد اس انداز میں منائیں، گھروں میں جھنڈے لگائیں، کمکمے سجائیں، لوگوں میں لنگر بانٹیں، سب کچھ کریں، لیکن بیوی کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا نہ کریں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں لا کر ذلیل مت کریں۔ یار میلاد حضور کا منائیں، لیکن گھر میں کبھی بند کمرے میں بیٹھی ماں کے پاس بھی جا کر بیٹھا کریں، وقت گزارا کریں۔ حضور کا میلاد منائیں، لیکن دوستوں کے پاس جو آپ وقت گزارتے ہیں، شام کو 2-2 بجے رات کو گھر آتے ہیں، کبھی یار بوڑھے باپ کے پاس بھی 10 منٹ بیٹھ جایا کرو، اس کے بھی پاؤں دبا دیا کرو، یار کبھی بھائی کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی بہن کو بھی وقت دیا کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے بہن کو اپنے گھر میں بھی ذلیل کیا، اور جب کل بہو بن کر یہ دوسرے گھر میں جاتی وہاں بھی اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارا اپنی بہن کے ساتھ صرف اتنا رشتہ رہ گیا ہے کہ ہم گھر میں ہیں تو کھانا مجھے دے دیں، وہ بسترا میرا لگا دیں، صرف اتنا رشتہ ہم نے محدود کر لیا ہے؟ تو صاحب بہن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بھائی کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اپنی بیوی کو عزت دو، سارے معاملات کر کے عزت دے کر پھر جنیاں اٹھا کر جب گلی بازاروں میں نکلو گے نا اور یہ کہو گے سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو اس کا لطف جو کلیجے کو ملے گا اس کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ پھر جب آپ کہیں گے نا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، تو اس کے اندر بڑی چاشنی ہوگی۔ اندازے بیان گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔